تو وہی بات جو ہم ابتدائیہ میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ یہ کہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. کیسے بڑھ رہے ہیں؟ جب آپ ٹی وی کھولتے ہیں، جب آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ کو ہر کوئی اپنے بجلی کے بل کو لیتا ہوا، دہائی دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ بتاتے ہیں. اب تو اشفاق، جو کل آپ بات کر رہے تھے نا کہ لوگوں نے باقاعدہ، ہمیں بڑا میتھمیٹکس لگتی تھی یہ بات کہ کون سا بل کیا بل، اب لوگ پوچھ رہے ہیں یہ ایکسٹرا بل کیا ہے، یہ فردر بل کیا ہے، سیلز ٹیکس دیا، جی ایس ٹی کیا، اس کے بعد ہم اچھا کسی کی میں کل کلپ دیکھ رہی تھی، وہ صاحب ایکسٹرا فردر بل پہ کہہ رہے تھے کم از کم اس کا جگہ ٹیکس ہی نام آپ رکھ لیں. اچھا یہ جو جیسے 600، یہ میں نے کچھ تصویر دیکھی ہے، 600 کچھ یونٹس پہ، 693 یونٹس پر 31,000 بل، یہ پرانا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اگر آپ کا 660 یونٹ ہیں، 661 یونٹ ہیں، تو آپ کا بل 44,000 آئے گا. مارک مائی ورڈز، یہ بل پرانا ہے جو ہم یہاں پر دکھا رہے ہیں. اب اور بڑھ چکا ہے. پچھلے مہینے صورتحال کچھ اور تھی، اس مہینے صورتحال کچھ اور ہے. اگر آپ کے 460-70 یونٹ ہیں، 450 یونٹ ہیں، تو پھر آپ کا بل جو ہے وہ 30-31 یا 28 سے 30 کے درمیان آئے گا. 100 والوں کے سلیب الگ ہیں، 200 یونٹ والوں کے سلیب الگ ہیں یونٹ کے، پھر 300 سے بڑھ جاتے ہیں، پھر 400 والوں کے 500-600، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور پہلے تو یہ جو وزراء ہیں جو یہ قیمتیں بڑھا کے گئے، جنہیں گئے ہوئے بس کچھ ہی دن ہوئے ہیں، وہ مشورے دے رہے ہیں، عوام کو کہہ رہے ہیں جی آپ 200 سے بڑھا کے 300 کر دیں. اب انہوں نے بات یہ ہے کہ اب یہی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر انہوں نے انکیش کروانا ہے. اچھا وہ جو ٹیکسز کی بات کر رہے تھے نا، وہ تھا الیکٹریسٹی ڈیوٹی الگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جی ایس ٹی الگ ہے، لائسنس فی سرکاری ٹی وی کی ظاہر ہے وہ بھی ہمیں دینی ہے، فائنینسنگ کاسٹنگ سرچارج. ماشاءاللہ، مطلب نام سوچے نا، میں کہتا ہوں ان کو میڈل دینا چاہیے جو جا کے وہاں پر ماہرین کیا کہتے ہیں اس کو، معیشت، یہ جا کے سوچتے ہیں کہ ہم نے عوام پہ ٹیکس لگانے کے لیے نام کیا دینا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کلاس میں، آپ کو پتہ ہے 10 طرح کے بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو پڑھے ہوتے ہیں، کچھ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ اچھے ناموں کے ساتھ آتے ہیں جیسے فائنینسنگ کاسٹ سرچارج، پھر اس کے بعد الیکٹریسٹی ڈیوٹی، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ. پھر کچھ میرے جیسے نکمے بھی ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں لگانا، لوگ کیا کر لیں، ایکسٹرا ٹیکس، فردر ٹیکس، ٹھیک ہے، اور پھر سیلز ٹیکس، پھر انکم ٹیکس. تو آپ یہ اندازہ کیجئے، کیونکہ مطمع نظر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام نے کیا کر لینا ہے. اچھا انکم ٹیکس کا ایک مسئلہ ہے. اگر کوئی رینٹ کے ہاؤس پہ رہتا ہے، فرض کریں آپ کا مالک مکان فائلر نہیں ہے، اس کے نام پر میٹر ہے، آپ اس کا بھی انکم ٹیکس دے رہے ہیں جبکہ آپ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں. نا اب یہ چکر نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا مالک مکان فائلر ہے یا آپ فائلر ہیں تو آپ کے بل میں لگ کے انکم ٹیکس نہیں آئے گا. نو، وہ بعد میں جب آپ ایف بی آر میں جا کے اپنے وہ کرائیں گے تو اس کے بعد وہ ریفنڈ آپ کو مل جائے شاید. ویسے یہ ٹیکس سب پہ آئے گا. کتنا ہیڈک ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ سارے مسئلے ہیں، اور ہم شاید ٹیکس پر ٹیکس دے رہے ہیں، ہم ایکسٹرا ٹیکس دے رہے ہیں. اور اس کے اندر تکلیف کس بات پہ ہوتی ہے؟ بالکل، کہ جو لوگ آواز اس پر اٹھا سکتے ہیں، جن کے پاس قلم کی طاقت ہے، جن کے پاس ویسے طاقت دی ہوئی ہے، منصفی دی ہوئی ہے، وہاں پر اس سائڈ پہ اگر ہم جا کے دیکھیں تو وہاں پر مفت کے آپ کو یونٹ دیے جاتے ہیں. جو لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں، جو لوگ عوام کی داد رسی کر سکتے ہیں، آج وہ بیٹھ کے مشورے دے رہے ہیں، جو اپنے قلم سے سائن کر کے گئے ان تمام تر معاہدوں پر، آج وہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں، اور احتجاج میں شامل ہونے کے انڈیا بھی دے رہے ہیں. 34 کروڑ یونٹ مجھے کل صدف نے بتایا تھا، پھر میں نے کنفرم بھی کیا. 18 ارب روپے آج کل کی کاسٹ کے حساب سے وہ بنتے ہیں، وہ بانٹے جا رہے ہیں. لو لیول ملازمین کو دیے جا رہے ہیں اپنی جگہ، 17 سے 21 گریڈ کے افسران کو، اس سے اوپر مطلب ادھر ادھر جو بندر بانٹ ہے 2,000 روپے، 2,000 یونٹ جو ہے فری ہے. اب ذرا دیکھ لیتے ہیں جی عوام کتنے پریشان ہیں، اس کا ایک آپ کو جھلک دکھا دیتے ہیں. یعنی کہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کی 25,000 تنخواہ ہے اور 35,000 کا ان کے گھر بل آ گیا ہے، وہ کیا کریں؟ تو ایسے لوگ کیا کریں جن کی آمدن اتنی نہیں ہے لیکن ان کے گھروں میں اتنے بل آ رہے ہیں، وہ کہاں سے جا کر پورا کریں گے اپنے گھر کے خرچے؟ اور لائن لاسز اپنی جگہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کسی قوم پہ مشکل وقت آتا ہے تو ایسے میں بڑے سے لے کے چھوٹے تک سب کے اوپر برابر، بلکہ جس کے اندر برداشت کرنے کی سخت زیادہ وہ زیادہ لوڈ لے. یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو مفت کے ملتے ہیں، ہر کسی کو نہیں ملتے لیکن ملتے ہیں. آپ جا کے تحقیق کر لیں، آپ کے پاس فگرز آ جائیں گے. یہ 34 کروڑ یونٹ یہ کہیں تو جاتے ہیں نا، ذرا دیکھیے تحقیق کیجیے، آپ کو لگتا ہے اربوں کی بجلی جو ہے وہ مفت حاصل کی جا رہی ہے. یعنی ایک جانب 200 یونٹ والا سسک رہا ہے اور دوسری جانب اچھا لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیا کریں، کیا ہم پنکھا چلانا چلیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہہ رہے ہیں چلیں جی چھوڑیں، لعنت بھیجیں اے سی پر، نہیں چلاتے اے سی، گرمی میں صرف پنکھے کے نیچے ہم رہ لیں گے. لیکن پھر وہ بل دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم ایک لائٹ بھی نہ جلائیں، کہ ہم فریج بھی آن نہ رکھیں، کہ ہم پنکھا بھی ایک نہ چلائیں. تو کریں کیا لوگ؟
تو بجلی کو سیو کیسے کریں یہ سوچ سوچ کے لوگ تھک گئے ہیں کہ کیا جگاڑ لگائیں بھائی بات یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل وہ پہلے ہوتا تھا نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ لوگ یہی حالت دیکھ کر لوگ اپنی زندگی کے خاتموں کی طرف جا رہے ہیں. لوگ ادھر ادھر پریشانیوں سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ نہ 2 وقت کی روٹی میسر ہے، نہ آپ کے پاس گھر میں بجلی میسر ہے. بجلی کا بل جمع کرائیں تو پھر اس کے بعد کھانے کو پیسے نہیں رہتے، تو کیا کریں. اچھا کچھ تھوڑی بہت ہم یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے کر کے بجلی کی بچت کی جا سکے، بجلی کا بل ہو سکتا ہے کم آ جائے. لیٹس سی کہ اس پیکیج میں کیا ہے آپ کے. I don't know کہ یہ کیسا ہے. میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، بلب ایکسٹرا بلب کر کے، ایک کمرے کی بتی جلا کے، اے سی کا تھرموسٹیٹ، یعنی کہ آپ سوچیں آپ کے پاس انورٹر ہو اس کے باوجود جو ہے وہ آپ 26 کیا 27 پہ رکھ کے دیکھ لیا، 24 کیا 26 پہ رکھ کے دیکھ لیا، ٹائمر سیٹ کر لیا. اس سے یہ ہوگا اشفاق کچھ نہیں کہ ہوگا. آپ کی جو بجلی کی کنزمپشن ہے وہ کم ہو جائے گی، یونٹ کم ہوں گے، لیکن ٹیکس تو وہی آئیں گے. وہ جو ایکسٹرا ٹیکس ہے، وہ جو فردر ٹیکس ہے، وہ جو جی ایس ٹی ہے، وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے، وہ جو سیلز ٹیکس ہے، وہ فائنینس کاسٹنگ ہے، اللہ جانے کیا کیا ٹیکس ہیں، وہ تو وہی آئیں گے. یعنی کہ میں نے ایک صارف کا بل ایسا بھی دیکھا ہے جنہوں نے 0 یونٹ استعمال کیے تھے لیکن ٹیکس بن کے ان کا آگے اور بھی ٹیکسوں کا سوچ رہے ہیں. ہاں 8-10 ہزار کر کے ان کا بل آیا ہوا تھا. آج کل آپ کو پتا ہے مزید ٹیکسوں کا سوچ رہے ہیں. جی مزید ٹیکسوں کا. بریدنگ ٹیکس، وائی آر یو ناٹ ڈیڈ ٹیکس، ٹھیک ہے، وائی ور یو بورن ٹیکس، مطلب اس طرح کے کافی ٹیکس. میں کچھ سجیشنز دے رہا ہوں، آپ نے مشکلات تو کرنی ہے تو اور کریں عوام کے لیے، اور کیا رہ گیا ہے. یہاں پر ٹیکس ہی لگ رہے ہیں عوام کے اوپر، اور کچھ تو مل نہیں رہا. یہ جو جی اب سوشل میڈیا پہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام آ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں ذرا، اور وہاں پر غصہ بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. بہت سارے لوگ اپنے بل بھی شیئر کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بیت کیا رہی ہے. تو مہنگی بجلی کی شکایت اب کہا ہی جا رہا ہے کہ جی علامہ اقبال تک پہنچ گئی ہے. یہ آپ سن کے حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیسے پہنچی ہے. تو وہ ہوا یہ ہے کہ پنجاب پولیس اہلکار کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور مجسمے سے شکایت کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ مہربانی کرو بجلی کا بل بھروا دو. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ دکھائی دے رہی ہیں. میں نے وابڈا میں جاب کرنی ہے اشفاق. ہاں اچھا، ہاں پیسے ہیں اتنے، بجلی تنخواہ بچا بچا کے اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس کہ آپ دے سکیں کسی کو؟ مطلب کیا میں اپلائی کر سکتی ہوں؟ نہیں. آپ کو میرٹ پہ آج کل کے دور میں میرٹ پہ نہیں ملے گی، مجھے نہیں ملے گی. کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ کھمبوں پہ چڑھیں گی؟ مطلب میں وہاں کوئی ایچ آر ڈپارٹمنٹ، فائنینس ڈپارٹمنٹ، اس طرح کے ڈپارٹمنٹ ہیں، انہیں بھی ملتی ہوگی نا فری میں. تو ایچ آر میں جو لوگ باقی کو ہائر کرتے ہوں گے اور خاص طور پر وہ جو، تو پھر کافی آپ فائدے میں رہ سکتی ہیں. لیٹ سی دیکھیں. لیکن میں خیر یہ جوک تھا، لیکن جناب اب ظاہر ہے یہ حکمرانوں تک پہنچ گئی. اور حکمران کون ہے اس وقت؟ نگراں حکمرانوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ صرف الیکشن کرانا. لیکن ان کے کاندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے. اب میٹنگ پر میٹنگ ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی، وزیر اعظم نے کی تھی، پھر انہوں نے کہا جی ہم 48 گھنٹے میں کوئی ٹھوس اقدامات کریں گے. اب بتایا جا رہا ہے جی نگراں حکومت کے پاس فی الحال تو کوئی پلان نہیں ہے. ظاہر ہے جب تک دوسرا اجلاس نہیں ہوگا، مزید اجلاس نہیں ہوں گے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا. دوسرا اجلاس بھی بے نتیجہ رہا. وزیر توانائی نے بلوں سے متعلق حتمی تجاویز پر نگراں وزیر اعظم سے مشاورت کی اور تجاویز کو منظوری کے لیے آج وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو اب کیا کرے تقسیم کار کمپنیاں بھی کیا بتائیں انہیں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں جی کہ کون ذمہ دار ہے. جی ڈی اے کی رہنما عائرہ بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ظاہر ہے کہ صرف ذمہ دار یہ نگراں نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے والے تھے، بلکہ ان سے بھی پہلے والے تھے، اور اس طرح سے سلسلہ نہ جانے کہاں تک جائے گا. ابھی انہوں نے حامی تو بھری کاکڑ صاحب نے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. کیا آپ کو لگتا ہے امکانات ریلیف کے؟ جتنے بھی بجلی کے بڑے ہیں اس میں کوئی نگران حکومت کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے جتنے بھی بجلی کے بل اور یہ جتنے بھی معاہدے اور جو نیپرا کی سمریز وغیرہ اپروو کر گئے تھے، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کر کے گئی تھی. اور وہ کتنا ریلیف دے سکتی ہے؟ میرے خیال میں وہ ریلیف نہیں دے سکتی. وہ جو فری کے بجلی یونٹس ہے اس قسم کی بات تو کر سکتی ہے بٹ ریلیف نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ معاہدے آئی پی پی کے آئی ایم ایف کے تھرو ہوئے ہوئے ہیں. یعنی کہ آئی ایم ایف کو ان لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹ کر دیے ہوئے، تو وہ پھر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا ریلیف دے سکتی ہے. تو یہ بھی بتائیے گا کہ آئی ایم ایف سے ظاہر ہے ہم ایک معاہدے میں اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ میں، اور آئی ایم ایف سے ملاقات جب ہوئی نگراں وزیر خزانہ کی تو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جی جو شرائط ہیں ان پر پابندی سے عمل درآمد کرایا جائے گا. تو یہ اب ہم سمجھیں کہ مشکل فیصلے مزید راستے میں ہیں اور وہ عوام پر ہی الٹیمیٹلی ان کا بوجھ آنا ہے.
جی بالکل ہے. میں تو اس کے بعد ان اینکر حضرات کو اور ان صحافیوں کو، اینکرز کو اور اپنے ممبران کو ڈھونڈوں گی کہ جو قرضہ ملنے کے اوپر خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے. کہ پہلی قوم دیکھی ہے کہ جو قرضہ ملنے پہ اتنے زیادہ خوش ہو کے اور ان لوگوں نے اس کو خوش آئند اور ملک کے لیے پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا. وہ تو ابھی آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا. یہ تو معاہدے ابھی ہوئے ہیں، ابھی تو اگست ہے. سپٹمبر دیکھیے گا اور یہ یاد رکھیے گا، مطلب خوف یہ ہے کہ یہ جو ستمبر ہے یہ ستم گر نہ ہو. لگتا یہی ہے کہ ستم گر ہی ہوگا اور مزید ستم گر ہوگا. لیکن یہ مہنگائی کا طوفان جس طرح سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، عوام کی برداشت ختم ہو گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ریسٹرینٹ شو کریں، ہم چاہتے ہیں کہ جو احتجاج ظاہر ہے ہر کسی کا حق ہے، لیکن وہ وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ یہ جو احتجاج اور عوامی رد عمل آگے ممکنہ طور پر آ رہا ہے، کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ ظاہر ہے عوامی رد عمل تو شدید ہوگا ہی. اب جو کوئی اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکتا، بچوں اسکول کی فیس نہیں ادا کر سکتا، کیا وہ سارے پیسے بجلی کی مد میں جائیں گے؟ اور دوا دارو نہیں کر سکتا. اور جس طریقے سے پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں اور بجلی کی، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بہت ساری ضرورت کی جو اشیاء انہی دو چیزوں کی پرائسز سے اٹیچ ہوتی ہیں. اس کے بعد بس خوف یہی ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ کہیں لوگ وہ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہ ہو، قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. رہنما جی ڈی اے سائرہ بانو، آپ کا بہت شکریہ. اور ظاہر ہے جب اسمبلی میں تھی تو آپ ہی ایک توانا آواز تھی جو وہاں پر بولا کرتی تھی. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر آ کر عوام کی بات کر رہی ہوتی ہیں. اچھا